کر جس طرح ایمان بڑھتا ہے، جوش بڑھتا ہے انسان، یہ بچوں کی نا آج کل جو گیمیں ہیں تو کچھ دیر کے بعد نا جو بچوں کی گیمیں ان میں وہ پاور حاصل کرتے ہیں. تو میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان بچوں کی تلاوتیں اور تقریریں یہ دل کی، دماغ کی تسکین کے ساتھ ساتھ یہ قوت کا باعث ثابت ہو رہی تھیں. اور یقیناً سارے بچے بالخصوص جن کے والدین یہاں موجود ہیں وہ بچے اپنے والدین کے لیے ان کی روح کی تسکین کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہوں گے. مجھے بھی یاد آ رہا تھا کہ جب میں انشاءاللہ اب بھی طالب علم ہوں، لیکن جب باقاعدہ بچپن میں مدرسے پڑھتے تھے، دارالعلوم میں پڑھتے تھے، ہر پروگرام میں میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، وہ تو بیرون ملک ہی ہوا کرتے تھے اکثر، لیکن میرے دادا جان مرحوم، دادی جان، میری امی جان، بہنیں وغیرہ، سارا خاندان، چچا وغیرہ، اکثر لوگ ان پروگراموں میں جاتے تھے جس سے حوصلہ افزائی ہوتی تھی. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچوں کے والدین جس وقت وہ بچے تقریر کر رہے ہوتے ہیں یا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا تو والدین نہیں ہوتے، کبھی مجبوری ہوتی ہے اور کبھی سستی ہوتی ہے صرف. تو جن کی مجبوری ہو ان کا معاملہ بھی الگ ہے، لیکن جو سستی سے پیچھے رہ جاتے ہیں نا ان کی سستی پہ بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ جو بچے یہ بند کرتے ہیں، آپ توجہ میری طرف کریں، جزاکم اللہ. جو والدین کی حوصلہ افزائی ہے، تھپکی ہے، دعائیں ہیں بچوں کے سامنے، چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا کام دکھاتی ہیں. ایسے پروگراموں میں والدین کا موجود ہونا بچوں کو آگے بڑھانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. اس لیے جن بچوں کے والدین اگر آج کے پروگرام میں کسی وجہ سے تاخیر سے آئے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ آئندہ زندگی کے تمام میدانوں میں جب اس طرح کے پروگرام ہوں بچوں کے، اس مسجد حرمین شریفین سے آگے بھی آگے بچوں نے جانا ہے انشاءاللہ، تو بچوں کے ساتھ کھڑے رہا کریں، بچوں سے پیچھے نہ ہٹیں. اور تھوڑے کام ہے دنیا میں سستی دکھانے کے لیے، پیچھے رہنے کے اور تھوڑے موقع ہیں. ایسے موقع جو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، کارکردگی کے اظہار کے حوالے سے منعقد ہوں، ان میں والدین کا موجود ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے زندگی اور ہمارے گھروں کے یہ گلشن ہیں، کلیاں ہیں، پھول ہیں. اللہ انہیں مہکتا رکھے، اللہ انہیں سدا بہار رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کاموں پہ ساری زندگی کے لیے ڈال دے جو اللہ کو راضی کرنے والے، اور بالآخر وہ کام اور وہ راستے اللہ کی جنت میں پہنچانے والے ہیں. بچے کی جو تربیت اور تعلیم ہے نا جی، اس کے دو ادارے ہیں، دو جہاں سے بچے کو تعلیم اور تربیت ملتی ہے، بالخصوص تربیت ملتی ہے. خاص طور دو ادارے ہیں. ایک ادارہ ہے گھر کا ادارہ، یہ جو ہمارے گھر ہیں نا یہ بڑے بڑے ادارے ہیں اصل میں. اور دوسرا ادارہ ہے اسکول. مدرسہ کہہ رہے ہیں آپ، مدرسہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اسکول یہ انگلش کا لفظ ہے، مطلب ایک ہی ہے. یہ دو ادارے. ایک تیسرا ادارہ بھی ہے جو گھر اور مدرسے کو ملا کر بنتا ہے، نتیجے میں وہ معاشرہ ہے، وہ ادارہ معاشرہ ہے. تین ادارے بن جاتے ہیں، لیکن سارا معاشرہ یہ اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم گھر اور مدرسے کے ادارے کے حوالے سے آج بات کریں گے. سب سے زیادہ، سب سے پہلے نمبر پر بچے والدین سے متاثر ہوتے ہیں، گھر سے ان کو تربیت ملتی ہے سب سے پہلے جیسی بھی ہو. اور یہ میں نہیں بات کر رہا، آپ نے بڑی مشہور حدیث سن رکھی ہے،
کئی دفعہ علماء بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر. پھر والدین ہیں جو اسے فطرت اسلام سے ہٹا کر یہودیت، مجوسیت یا کسی اور راستے اور دین کی طرف لے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے گھر کا ادارہ اگر صحیح کام کرے گا تو بچے اسلام پر رہیں گے، دین فطرت پر رہیں گے. تو گھر کے ادارے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. گھر والے ادارے کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور گھر کے ادارے کو چلانے والے ہیں کون؟ والدین، ماں اور باپ، یہی گھر کا ادارہ چلاتے ہیں. یہ گھر کے ادارے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دوسرا ادارہ وہ اسکول ہے اور مدرسہ ہے، وہاں کے معلمین ہیں. اصل میں نظام اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے کہ صرف بچے ہی نہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے انہیں نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کی ضرورت ہوتی ہے، اسوہ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی جیتے جاگتے چلتے پھرتے کردار کی ضرورت ہوتی ہے. وہ سب سے پہلے کردار والدین ہیں، اور دوسرے نمبر پر کردار ہے اسکول، پورے اس کا ماحول، گھر کا ماحول، اسکول کا، مدرسے کا پورا ماحول. تو یہ جو جتنے بھی مربی ہیں وہ والدین ہیں یا اساتذہ ہیں، انہیں اپنے کردار، اپنی ذمہ داری پر پورا غور کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے. اس گفتگو میں جتنی بھی خیر اور بلائی کی باتیں ہوں گی، ان سب کی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت و تلقین کرتا ہوں عمل کرنے کے حوالے سے. پھر آپ سارے دوستوں کو جو گھروں سے اور مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہیں انہیں بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان قیمتی باتوں کو جو اللہ کی کتاب اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوں گی نا، انہیں ہم سب کو چاہیے اپنی جوڑیوں میں سمیٹ کے لے کے جائیں اور اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں اس کو جگہ عطا کریں. اور اگر ایسا نہ کر سکے تو یہ ہماری یہ بھی ایک ناکامیوں میں سے ایک اور ناکامی ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان نا نمونے کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے، مثال کو دیکھ کر. یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثال بنایا ہے. بلکہ سورہ بینہ میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جو مشرک اہل کتاب کے کفار تھے نا، جب تک ان کے سامنے کوئی واضح اور روشن دلیل نہ آتی، یہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ مسلمان نہ ہوتے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب بل مشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. جب تک بینہ نہ آتی، بینہ واضح اور روشن دلیل کو کہتے ہیں، جب تک بینہ نہ آتی تو جتنے بھی کفار و مشرکین میں سے، اہل کتاب میں سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہ مسلمان نہ ہوتے. اب بینہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا رسول من اللہ، اللہ کا رسول. وہ بینہ کون ہے، وہ دلیل کون ہے، وہ روشن دلیل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ابھی ایک بچہ بھی اسی آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں یہی نصیحت کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً حمزہ افضل نے سب سے پہلے جو تقریر کی تھی وہ یہی کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ بن کر آئے. تو میرے عزیز دوستوں، معزز خواتین، میری پیاری بہنوں، ہمیں اس اپنے کردار اور ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. بچوں کی اصلاح، بچوں کی تربیت، اور بچوں کو اگر ہم پالش کرنا چاہتے ہیں، چمکانا چاہتے ہیں، یہ جو تربیت کا لفظ ہے نا، تربیت اردو زبان میں بہت کثرت سے بولا جاتا ہے تعلیم کے ساتھ. قرآن مجید نے اس کے لیے جو لفظ بولا ہے وہ تزکیہ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ یا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تزکیہ. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے تزکیہ کا مطلب پتہ کیا بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں جس طرح برتن کو مانج کے اندر باہر سے چمکایا جاتا ہے نا، مانجنا، پالش کرنا، چمکانا اس کو اندر باہر سے، یہ تزکیہ ہے. مجھے یاد آتا ہے، پرانی بات ہو گئی، ہمارے شہروں میں بھی لوگ برتن پانڈے کلی کرا لو آیا کرتے تھے. کیوں جی جعفر صاحب؟
تو عبدالرحمان بھائی پانڈے کلی کرا لو. تو جو پانڈے کلی کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ میل کچیل سے پہلے صاف کر کے نا اس پہ بھٹی کے اوپر جلا جلا کے گرم کر کے کوئی چیزیں ڈال کے اندر سے باہر سے ساری میل اس کی نکالتے تھے. ہاں جی, وہی پیتل کے اور اس کے تانبے کے برتن, یہ دونوں برتن ہوتے تھے. یہ وہ جو عمل ہے نا جی برتن کے ساتھ کرنا, اور پھر جو سگڑ خواتین ہوتی ہیں گھروں میں جو برتن کو جناب خوب رگڑا دے دے کے اندر باہر سے چمکاتی ہے. برتن بتا دیتا ہے کہ کسی سیانی بی بی کا ہاتھ لگا ہوا ہے, برتن بتا دیتا ہے. یہ جو عمل ہے نا جی یہ تربیت ہے, یہ تزکیہ ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے عمل اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ لینا چاہیے, جانچ لینا چاہیے. سارے والدین اور سارے اساتذہ یہ ان سے متاثر ہو کر بچے اچھے اور برے کام کرتے ہیں, اچھی اور بری عادتیں, اچھے اور برے اطوار, اچھے اور برے اخلاق, ہر کچھ کسی کام میں اپنی جد و جہد پوری طرح صرف کر دینا, کھپا دینا, کھپ جانا, یا کسی کام میں سستی اور کاہلی کا شکار ہونا, یہ زیادہ تر بچے اپنے والدین اور اساتذہ سے سیکھتے ہیں. کہیں بچے میری ساری باتوں کو کیش نہ کرنا شروع کر دے, بعد میں ہر بات میں کہیں کہ جی ساڈے ابا جی بھیج دیں تو اسی بھیج دیں, ساڈے استاد جی قاری صاحب بھیج دیں تو اسی بھیج دیں. یہ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کے حوالے سے ہماری ذمہ داری بہت زیادہ, اور یہ فل ٹائم جاب ہے, ہر وقت کرنے کا کام ہے. دفتر میں یا کسی اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ معلم, وہ ڈیوٹی ٹائم تو ہوتا ہے, کام کا ایک وقت ہوتا ہے. دکان کھولتے ہیں, یہ شفیق بھائی بیٹھے ہیں, دکان کا ایک ٹائم ہوتا ہے. میں گفتگو میں اپنے دوستوں کو مسلسل, کیونکہ ایک دوسرے سے جان پہچان ہے, مخاطب کرتا رہوں گا, ٹھیک ہے نا جی. اور گفتگو کے دوران آپ بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس طرح کی تقریر نہ آپ سمجھیں کہ جس میں بولنا منع ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کوئی بات گفتگو کے دوران کوئی بات کرنا چاہیں, اضافہ کرنا چاہیں, کوئی تجویز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا آج کا یہ پروگرام اس نوعیت کا نہیں ہے کہ بس آپ نے سن کے چپ کر کے گھر چلے جانا ہے. ہمارا موضوع, اور جو بچے ابھی آپ کے سامنے تقریریں تلاوتیں کر رہے تھے, بہت سارے پیچھے رہ گئے ہیں. کئی بچے بڑے پریشان تھے کہ ہمیں موقع نہیں ملا, لیکن یہ ہم نے قرآن اندازی اور دوسرے 2-3 طریقوں سے, یہ 34 بچوں نے تیاری کی تھی. کتنے بچے قاری صاحب ہو گئے؟ نہیں, 34 میں سے کتنے انتخاب ہوا؟ 14 بچوں کا انتخاب ہوا. نہیں, کئی ہم نے چھاننیاں لگا کے نا یہ 14 بچوں کا انتخاب کیا, باقی بھی بڑے پر توڑ رہے تھے. تو ان بچوں کی تربیت کے لیے آج کی گفتگو ہم کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہم سیکھنے سکھانے والا معاملہ ہے. درمیان میں کسی کو کوئی سوال کرنا ہو, بات کرنی ہو, کوئی تجویز دینی ہو, کوئی کسی بات کا اضافہ کرنا ہو تو درمیان میں کر سکتے ہیں. تو دکان کا, ملازمت کا, کسی بھی کام کا کوئی نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے, لیکن تربیت یہ فل ٹائم جاب ہے, ہر وقت کرنے کا کام ہے. حتیٰ کہ اگر بچے پاس نہ بھی ہونا ہمارے, تو اس وقت بھی ہمارا کام ان کی تربیت کے حوالے سے جاری ہوتا ہے. کیونکہ جو ہماری تنہائیاں ہیں, جو ہماری خلوتیں ہیں, ان کا بھی بچوں پہ اثر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اتق اللہ حیثما کنت, جہاں بھی تم ہو, جہاں بھی, کوئی سی بھی حالت ہو, موقع, جگہ, وقت جیسا بھی ہو, اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرو. یہ جو تقوی ہے, جو عادات ہیں, یہ سوچیں ہیں, دماغ کے اندر آنے والی, دل میں آنے والے ارادے, سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ لہریں بن بن کے انسان کے جسم سے نکلتی ہیں, اور یہ دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں, دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. ہمارے دوست غلام مصطفیٰ مہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں, اس کو وہ اپنی زبان میں ٹیلی پیتھی کہتے ہیں اس کو, کہ وہ جو چیز آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی نکلی, وہ متعلقہ افراد پہ جا کے کلک کرتی ہے. ایسے ہی جو ہمارے اعمال ہیں, ہمارے اخلاق ہیں, ہمارے رویے ہیں, ہمارے کردار ہیں, ہمارے معمولات ہیں, ہمارے معاملات ہیں, یہ ہمارے بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں, چاہے وہ کام ان کے سامنے ہو یا نہ ہو, کیونکہ وہ عمل لہروں کی صورت میں اور دوسری تیسری شکل میں وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, اثر کرتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے ذمہ داری اور کردار کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. کوئی جون سا بھی کام کرتا ہو, کپڑے کی دکان ہے, سائیکل مرمت کرنے کی دکان ہے,
موٹر سائیکل کا کام کرنے کی دکان ہے، وہ کریانہ سٹور ہے اس کا، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ کپڑوں کی رنگائی کرتا ہے، کوئی مچھلی فروش ہو، جو مرضی ہو، جہاں جہاں ہے اس کا جو بھی کردار ہے وہ ان کے گھر پر، ان کے بچوں پر، اور جو اس کی کمائی ہے اس کے سارے معاملات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے اساتذہ کرام اور جو والدین ہیں ساتھ، ماشاءاللہ اساتذہ کرام بھی والدین ہیں جی، کیونکہ قاری امتیاز صاحب کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کو؟ 2 بچے، ایک بیٹی ہے۔ اور اس طرح باقی قاری سلیمان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، قاری عبدالرشید صاحب ہمارے استاد بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، میرے بھی ماشاءاللہ 4 بچے ہیں۔ تو جو والدین ہیں وہ والدین ہیں، ان میں سے کئی اساتذہ ہیں، اور جو اساتذہ ہیں وہ والدین بھی ہیں، دادا صاحب ایسے ہی ہے نا۔ تو جو کردار ہے نا، بحیثیت مربی، بحیثیت معلم، بحیثیت استاد، بحیثیت والدین، یہ کردار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ میں عرض کروں، اگر والدین میں سے کوئی ایک فوت بھی ہو جائے نا بھائیو، اس کا وہ کردار پھر بھی ختم نہیں ہوتا، وہ مرتا نہیں ہے کردار۔ کوئی فوت بھی ہو جائے، آپ سورہ کہف نہیں پڑھتے؟ جناب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں گئے، کھانا مانگا اور انہیں کھانا نہیں کھلایا، مایوس ہو کے وہاں سے نکل رہے تھے، جناب خضر علیہ السلام نے جب وہ ایک دیوار گرتی ہوئی دیکھی کہ ابھی ڈہنے والی ہے، ابھی ڈہے گی نہیں، اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہ بڑے حیران ہوئے، بھئی انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں، کم از کم پیسے لے لیتے ان سے، ہم جا کے کھانا کھا لیتے۔ تو اس کی توجیہ، اس کی وجہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے جب بعد میں بیان کی تو بتایا کہ اصل بات یہ ہے، کان ابوہما صالحا، یہ 2 یتیم لڑکے تھے، ان کے باپ نے ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چن لیا تھا، اب یہ گر جاتی خزانہ ننگا ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا یہ دیوار کھڑی کر دوں ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے۔ ان کا باپ بڑا نیک تھا، بتائیے نیکی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا کردار جاری ہے کہ نہیں جاری؟ فیض مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ یہ اپنے کردار کو کبھی نہیں بولنا چاہیے دوستو۔ والدین اور اساتذہ کا کردار ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ بڑے بڑے اساتذہ، ان میں اللہ نے جو روح رکھی ہوتی ہے، روح، وہ بعد میں آنے والے جو ان کے لائق شاگرد ہوتے ہیں وہ ان کے اندر نظر آتی ہے، ان کا عمل نظر آتا ہے، ان کا اخلاق نظر آتا ہے، گفتگو کے اثرات نظر آتے ہیں، ان کے رہن سہن کا انداز، اس کی روشنی شاگردوں کے اندر نظر آتی ہے۔ ہمارے استاد صاحب شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ ایک دفعہ بڑے درد سے کہہ رہے تھے، اساتذہ کرام کے لیے خاص طور پر یہ بات ہے، وہ فرما رہے تھے کہ اندر اگ لگی ہوئے نا تے پھر ہی بندہ کسی نے اگ لا سکتا ہے، جی اپنی اگ ہی بجھی ہوئے اگے اگ کس طرح لا سکتا ہے؟ ذرا تصور کریں نا، پہلے ہر جگہ تو ماچس نہیں ہوتی تھی، ہر گھر میں، کیوں جی حاجی یاسین صاحب، ہر گھر میں ماچس نہیں ہوتی تھی، پہلے چکماک ہوتے تھے، پتھر سے پتھر رگڑنے والا کام ہوتا تھا، تو چند گھر پورے گاؤں میں ہوتے تھے جہاں آگ موجود رہتی تھی، لوگ وہاں سے جا کے آگ لے آتے تھے۔ تو اگر جس گھر میں گئے ہیں وہاں ہی آگ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ آگ دینی ہے، لگانی ہے دلوں کو، بھانبڑ مچوڑنے نے، لیکن اگر اپنا بھانبڑ ہی بجھ جائے، آگ ہی بجھ جائے، سرد ہو جائے، انگیٹھی بجھی ہو، تو آگے آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ اس لیے ہم جو مربی ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، ان کا کردار، ان کی ذمہ داری یہ ہر وقت ہے، جاری رہتی ہے، اور زندگی کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ میں شاید اس جمعے یا اس سے پہلے کئی دفعہ میں نے بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد سفر کے دوران فوت ہوئے تھے۔ امام بخاری پیدا ہو چکے تھے، چھوٹے تھے بالکل، ابھی شیر خانی تھے تقریباً، یا اس سے ذرا بڑی عمر میں ہوں گے۔ سفر کے دوران والد فوت ہوئے تو سامان تجارت اپنے دوستوں کے حوالے کیا کہ میرے گھر پہنچا دینا، اور ساتھ یہ بات بتائی اپنے بارے میں کہ میری کمائی میں ایک پیسہ بھی، ایک دھیلا بھی مشکوک کمائی کا شامل نہیں ہے۔ مشکوک، حرام نہیں، غور کریں ذرا، مشکوک جس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہو، اتنی پاکیزہ کمائی۔ تو بتائیے امام بخاری کو کون نہیں جانتا رحمۃ اللہ علیہ؟ والد کے فوت ہونے کے بعد بھی بتائیے وہ حلال کی کمائی کا کردار جاری ہے کہ نہیں جاری؟
جی میرے دوستو جاگ رہے ہیں نا سارے, سن رہے ہیں نا, کردار جاری ہے. تو میں تو علماء سے سن کر یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے بندوں کا یہ عمل, یہ کمائی بھی ایک عمل ہے. جتنے کمائی کرنے والے ہیں, کاروبار کرنے والے ہیں, ملازمتیں کرنے والے ہیں, ملازمت کا ٹائم, جہاں آپ نے جو ٹائم دیا ہوا ہے, جو وقت دیا ہوا ہے, جو پیسے دیتے ہیں, کتنا ٹائم دیتے ہیں, طے کتنا ہے, اس حساب سے دیکھیں. جو بندہ جان بوجھ کر اپنے ٹائم لیٹ جاتا ہے ہمیشہ اور ہمیشہ جلدی آتا ہے وہاں سے, اس کی کمائی حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایسے بندے اب ہزاروں میں ایک ہیں. سرکاری محکموں کے اندر دیکھ لیں آپ, پرائیویٹ جگہ پہ جا کے دیکھ لیں آپ, استحصالی نظام کو چھوڑ کر کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کئی دفعہ بہت زیادہ ڈیوٹی بھی دی جاتی ہے, تنخواہ اتنی دی جاتی ہے, یہ اگلا. لیکن ویسے زیادہ تر آپ دیکھیں بہت کم لوگ ہیں جو ڈیوٹی ٹائم پورا کرتے ہیں اور وہاں کام پورا کرتے ہیں پورے ٹائم میں. دیر سے جاتے ہیں, جلدی چھٹی کر لیتے ہیں. تو یہ جو کمائی ہے ہماری, اس کا بھی بڑا کردار ہے. کتنی صاف ہے, کتنی عمدہ ہے, کتنی پاکیزہ کمائی ہے. اس کمائی نے امام بخاری دکھایا پوری دنیا کو, اور امام صحیح بخاری پوری دنیا میں پڑھی پڑھائی جا رہی ہے. پوری دنیا کے ہر سال ہزاروں, ہو سکتا ہے لاکھوں بھی ہوں, وہ لوگ صحیح بخاری پڑھ کے مدارس سے علوم اسلامیہ کی تحصیل کا سلسلہ مکمل کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جو باپ ہے وہ بہت بڑا عالم دین ہی ہو تو اس کا کردار ہوگا. وہ ایک تاجر بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک عام چھوٹا موٹا کام. جی میرے بھائی ہیل گاؤں سے آئے ہیں, مختار بھائی, یہ سبزی بیچتے ہیں, رکشے پہ گاؤں کو جاتے ہیں. سبزی بیچنے سے بھی ایک کردار ادا ہوتا ہے. کوئی بتا, میرے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالشیر مجاہد آبادی حافظ اللہ تعالیٰ, اپنے مجاہد آباد میں جب تھے, وہ مجھے نام بھول گیا, کہتے تھے ہمارا ایک دوست بن گیا تھا, وہ سائیکل پہ چھابڑی رکھ کے تو وہ سبزی بیچا کرتا تھا, کبھی پھل کبھی سبزی. ایک دو چیزیں ہوتی تھی. آلو آ گیا ہے نا مثال کے طور پر, تو اس نے اعلان کیا میٹھے آلو لا جاؤ. تو میٹھے آلو ہانڈی چ پاؤں کوئی بندہ, جی میٹھے آلو ملک صاحب میٹھے آلو کوئی بندہ نہیں لینا نا. امب بیچنے کے کھٹے امب لے جاؤ, انگور کھٹے انگور بھی کھٹے انگور. استاد جی کہنے لگے, میں نے کہا اس کو ایک دفعہ کہ یار یہ تیرا سودا وک جانا ہے؟ کہنا جی جھٹ لگتا ہے. میں نے تو بس 2-3 گھنٹے لگتے ہیں تو میرا سودا وک جاتا. استاد صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی زبان میں تاثیر اتنی تھی کہ محلے کی جدھر سے جانا نا, اس کا سودا لوگ کم لیتے تھے, اپنے بچوں کو دم زیادہ کرواتے تھے. وہ دم کرتا تھا, بیمار ٹھیک ہو جاتی. ایک خوبی. دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر کا بڑا ماہر تھا. کہتا مجھے کئی دفعہ بڑے خواب آئے, بڑا پریشان کن, میں اس سے تعبیر پوچھتا تھا, یقین جانے اس کی تعبیر جو تھی وہ تیر بہادر نسخہ ثابت ہوتی. ایسا اللہ نے اس کا سینہ روشن کیا ہوتا. پیچھے کیا چیز تھی؟ حلال کمائی, کمائی حلال. تو بھائی کردار مرتے نہیں ہیں, اخلاق اور اعمال مرتے نہیں ہیں. بندے کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں, وہ نسلوں میں چلتے ہیں. یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بندوں کی نیکی پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنی رحمت کرتا ہے, اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کا اثر آگے اس کی نسلوں میں شروع ہو جاتا ہے, نسلوں. اور بعض بندوں کے عملوں سے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے, اللہ اتنا غضبناک اور غصہ ہوتا ہے کہ اللہ کے غضب کا اثر اس کی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ کردار میرے بھائیوں نہیں مرتے. ہمیں اپنے کردار کو وہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا, جب حدیث ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, جو بندہ بھی اس زمین پہ دھرتی پہ آتا ہے اور اس کو اللہ زندگی کی مہلت عطا فرماتا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے, اور اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کو اس کے پوچھ ہونی. یہ جو اولاد ہے نا ہماری, انعام بھی ہے, امتحان بھی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, انعام بھی ہے, امتحان بھی ہے. اس امتحان کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے, بتاؤ آ گئے ہو, پیچھے کیا چھوڑ کے آئے.
حدیثوں میں آتا نہیں کہ بعض اوقات قبر میں فوت ہونے والے شخص کا درجہ نا اچانک اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتا ہے، یا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سزا ہو رہی تھی سزا بند ہو جاتی ہے یا درجہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیا ہوا ہے، درجہ کیسے بڑھ گیا، میں تو اب یہاں آ گیا ہوں. فرمایا تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، استغفار کیا ہے. تو کیا خیال ہے کردار ختم ہو گیا؟ اگر بچوں کو استغفار سکھایا ہے، بچوں کو رب سے باتیں کرنی سکھائی ہیں، تو مرنے کے بعد بندہ مر گیا ہے؟ نہیں یار، کردار نہیں مرتے، اخلاق نہیں مرتے. اساتذہ کرام بھی ایسے، اساتذہ کرام کی بھی، بلکہ ہمارے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ استاد کی شان وہ والدین سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدین اپنی ذمہ داری نظر انداز کر دیں، وہ قائم ہے، کیونکہ والدین یہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، بندے ہیں، یہ بچے ہیں، والدین اللہ کے پاس سے ان بچوں کو زمین پہ لانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور استاد صاحبان کی محنت سے وہ بچے پھر زمین سے اٹھتے ہیں اور جیسے سورجیا کی بلندی پہ چلے جاتے ہیں. اساتذہ کے کردار سے ایسا ہوتا ہے. اس لیے میں ابھی تک جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری پر توجہ دینی چاہیے، اس بوجھ، ہمیں اپنے کندھوں پر یہ بوجھ محسوس کرنا چاہیے. کبھی اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہلکے ہو گئے. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر فاروق چودھری صاحب، ماشاء اللہ ان کے پوتے پوتیاں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک، وہ ان کا کہنا ہے، میں نے اس سوچ کا یہ پہلا بندہ یہ ایسا دیکھا ہے، اور شاید اور ہوں گے لیکن میری نظر میں نہیں ہوں گے یقیناً. میرے دوستوں میں سے کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے بچوں بیٹوں بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد نا بندہ سمجھتا ہے میں ویلا ہو گیا، ویلے ہو گئے، ذمہ داری ادا ہو گئی. کہتے ہیں نہیں، ذمہ داری نہیں ختم ہو سکتی جب تک بندہ زندہ ہے، اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. پہلے صرف بیٹے بیٹیوں کی ذمہ داری تھی، اب ان کی اولادوں کی ذمہ داری بھی ہے. اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، بوجھ بڑھ گیا اس کا، کیسے فارغ ہو گئے. اور وہ صرف یہ بات کہتے نہیں ہیں ڈاکٹر فاروق چودھری، وہ ایسا کرتے بھی ہیں. پوتوں پوتیوں کے، نواسوں نواسیوں کے، بہوؤں کے کام، بیٹوں کے کام، جو بھی ہو سکتے ہیں ممکن ان کے لیے، وہ سارے کام کرتے ہیں. تو جب تک زندہ ہیں ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، نہ اساتذہ کی ختم ہوگی نہ وعدے. ہمارے شیخ محترم جن کی کافی باتیں پہلے بھی بتائیں، آگے بھی بتاتا رہتا ہوں، مولانا عبدالرشید صاحب حیدرآبادی، بات اساتذہ کی ہوگی، ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے بھی کئی لوگوں نے واقعہ ان کی زبان سے بھی سنا ہوگا کہ میں صاحب باغ میں مجھے بھرتی ہو گیا اسکول ٹیچر، وہ لیٹر آ گیا مجھے، میں تیاری کر رہا تھا. تو میں اپنے سسرال کے گاؤں سے یہ رنالہ خود شہر کی طرف آ رہا تھا، تو راستے میں سائیکل ایک طرف کسی لیٹا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا کہ میاں صاحب کو میں نے دیکھ لیا اپنے استاد سے، میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھا کہ وہ کسی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں پیشاب کرنے. کہتے ہیں میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ لگتا ہے استاد جی تینوں نا وہ اسکول ٹیچر لگن تو روکن واسطے آئے ہیں، تو چل عبدالرشید دوڑ لا جا، یہاں تین منع کرنا کہ اسکول واسطے نہ لا. اس آواز کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پہ پھر آواز آئی کہ بڑا تو نمک حرام ہے استاد بندہ، تیرے محسن تیرے مربی تے تو دوڑ لانا ہے. کہتے میں میاں صاحب کا انتظار کیا، آئے تو پھر مجھے ملے، بات چیت ہوئی. تو کہتے میں نے ان کو کہا کہ میاں جی میں اسکول ماسٹر لگ گیا ہوں، سائی بات جانے اتنی میری تنخواہ ہے. اب جو اسکولوں میں پڑھانے والے لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید ہمیں کوئی چوٹ لگائی گئی ہے، لیکن سبق پہ غور رکھو. میاں صاحب فرمانے لگے میری نظر تو جہنم جا رہے ہیں، بخشی اسٹریٹ فارورڈ. کہتے میں نے بھی اس طرح کا جواب دیا، میاں جی پھر جنت سے لا چلو. پھر کہتے ہیں پھر آ جاؤ، مسلح پہ بٹھا دیا انہوں نے. میں عرض کر رہا تھا کہ استاد کا کردار بھی ختم، یہی بات ہو رہی ہے، کردار ختم نہیں ہوتا، نہ استاد کا ختم ہوتا ہے، ذمہ داری ختم ہوتی ہے، نہ کردار مرتا ہے. استاد فوت ہو جاتے ہیں، کردار نہیں فوت ہوتے. والدین چلے جاتے ہیں، کردار نہیں ختم ہوتے، اثرات ختم نہیں ہوتے.
بشرطے کہ اساتذہ نے اور والدین نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پہ پوری محنت صرف کی. لے جاؤ میاں جی پھر جنت لے جاؤ, کہتے آ جاؤ. انہوں نے جا کے مصلی پہ بٹھا دیا, ایسے بیٹھ. کہتے میاں جی نے کئی دفعہ مجھے کہا تھا, میاں صاحب نے, الزر اے بیزر بے لامزر لے اے بے لے سینزر سے ریزر رے فیزر فے سیرے فے اے بے لے سیرے فے, ساری عمر پڑھاؤں رہو, اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. یہ کام نہیں چھوڑنا تمہیں, یہ کام. اسی طرح کی ایک بات ہمارے شیخ محترم کے ساتھ پڑھنے والے ان کے دوست مولانا عبد الخالق سلفی ہیں حفظ اللہ تعالیٰ, وہ کھڑیاں خاص ان کا مدرسہ ہے وہاں. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے بھی یہ بات سنائی کہ میں تنگ آ گیا مسجد والوں سے, انتظامیہ سے, ان کے اخلاق سے, اور فلاں سے فلاں سے فلاں سے میں تنگ آ گیا. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں حکیم تو اچھا بنا, میں نے کہا میں چھوڑ کے نا میں چلا گیا, جا کے شیشیاں لے کے آیا, دوائیاں لے کے آیا, پنسار اسٹور کا پورا انتظام کر لیا. تو قریب تھا کہ مسجد میں جواب دے کے میں چلا, جب تک کہیں دکان لے لیتا. میاں صاحب کا خط آ گیا. کردار کی بات دیکھیں, شاگردوں سے تعلق کی بات دیکھیں, اساتذہ کے لیے یہ بڑی سننے والی بات. میرے بھائی قاری عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے, انہوں نے یہ کئی دفعہ واقعہ سنا ہوگا استاد جی سے. خط آ گیا, مولانا عبد الخالق سلفی کی بات کر رہا ہوں, تیاری پوری پنسار اسٹور کھولنے کی, حکیم بننے کی, مسیح چھوڑ دینی ہے. خط آ گیا, کھولا تو میاں صاحب خط, ایک صفحے پہ السلام علیکم وغیرہ لکھ کے ایک ہی بات آگے لکھی ہوئی ہے, صرف ایک پورے صفحے پہ, پڑھو تے پڑھاؤ, 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 پورا صفحہ نیچے تک والسلام محمد باقر, بس یہ خط لکھا. میاں صاحب کو یہ کیسے, یہ اللہ کی طرف سے ہے نا, ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ذہنوں کا رابطہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, بندے میں کوئی طاقت نہیں ہے. میاں صاحب کو احساس ہو گیا کہ میرا شاگرد نا وہ پھٹا کھان لگا ہے, خط لکھ دیا. عبدالرشید صاحب کے بارے میں بھی میاں صاحب کو احساس ہوا کہ بندہ جان نکلنے لگا تھا, گاؤں پہنچ گئے. پیچھے کہاں ہے وہ جوگ دادو اور کہاں ہے یہ نارا خود, وہاں تک اپنے شاگرد کا پیچھا کرنے آئے کہ چلو مسجد میں جا کے بیٹھا تھا. تو میں آج یہ کہہ رہا تھا بھائی اساتذہ کا یا جو بھی مربی ہیں ان میں والدین شامل ہیں. میں نے کہا تھا کہ 2 ادارے ہیں بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال کے, ایسے کہا تھا جی راشد بھائی, کتنے ادارے ہیں, کون کون سے؟ ایک گھر اور ایک مدرسہ. ظاہر گھر میں والدین ہیں اور مدرسے میں اساتذہ ہیں, ان کا کردار یہ کبھی ختم نہیں ہوتا, کردار مرتا نہیں ہے یہ کردار اگر ادا کیا. اچھا جیسا بھی ادا کرتے ہیں, ہاں کسی کی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے والدین واقعی بڑی محنت کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, لیکن نہیں جس طرح کسان زمین پر محنت کرتا رہتا ہے, مرد کرتا رہتا ہے, لیکن وہ زمین ٹھیک نہیں ہوتی. کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے نا اس طرح, کسان بڑی محنت کرتا ہے لیکن زمین وہ بیج نہیں پکڑتی, اسے قبول نہیں کرتی. ایسے انسانی طبیعتیں بھی ہیں, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. لیکن والدین کو پھر بھی اور اساتذہ کو اپنی ذمہ داری اور کردار سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. نمونہ بنے ان کے لیے. وہ پنجابی والے نمونے نہیں, جادو بھی نمونہ ہی ہے, وہ والے نہیں. قرآن و حدیث کے والے اسوۃ حسنہ, قدوۃ حسنہ, قدوۃ صالحہ بنے, اچھا نمونہ بنے اپنے بچوں کے لیے. ہاں عقیدے میں, اعمال میں, اخلاق میں, کردار میں, رویے میں, معاملے میں اچھا کردار. میں چند ایک باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے مزید رکھنا چاہتا ہوں, پھر بات ختم کرتے ہیں. علماء نے ویسے تو بہت ساری چیزیں لکھی ہیں جو تربیت کا کام کرنے والے لوگ ہیں نا, اور میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ والدین سارے تربیت کا کام کرنے والے ہیں اللہ کے فضل سے, ان کی ذمہ داری ہے, اساتذہ کا بھی کام. تو ہم سب کے لیے وہ باتیں جو میں آج کر رہا ہوں پہلے بھی کی ہیں, ہم سب کے لیے. اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ جو مربی ہے نا جی, مربی, اچھا ایک مربع بھی ہوتا ہے بھائی جی. گاجریں جا رہے ہیں, کئی لوگ جو ہے فٹافٹ مربع بنا لی. میری یاری ابھی کہہ رہی تھی کہ گاجریں مک چلی ہیں, جا کے 2 پیسے سے مربع نہ بنا لیے, اور بھی مربع کھاتے ہیں. کسی کوئی مجھے آج کل حکیم صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ آپ آملے کا مربع کھائیں. تو مربع تو آپ جانتے ہیں نا جی. یہاں کئی ہو سکتا ہے ہمارے دوست پنساب کا کام بھی کرتے ہوں, ہمارے شیخ مولانا مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے, مربع دل کا مربع بتاتے ہیں جی, بڑا طاقت دیتا ہے دلوں کو, یہ سیب کا مربع. مربع تو سنا ہوا ہے نا, بس اس مربع کو مربی پڑھ لینا آپ نے. تو ویسے مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے
تربیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ مربع کیا ہوتا ہے، صحیح مربع، کہ شیرہ جب اس جو پھل گاجر ہے، آملہ ہے، حریر ہے، سیب ہے، جو بھی ہے، جب شیرہ اچھی طرح اس کی آخری تہہ تک پہنچ جاتا ہے نا، پھر مربع تیار ہوتا ہے۔ تربیت کا کام بھی یہی ہے کہ اسلامی تعلیم و تربیت جو ہے نا، اس کا شیرہ بندے کے اندر تک چلا جائے، یہ تربیت اصل قبول کر لے، شیرہ اندر تک چلا جائے، اندر تک مٹھاس داخل ہو جائے، اندر تک روح کے اندر تک اتر جائے، قرآن و حدیث کی بات دل کی گہرائیوں تک اتر جائے، ایسا طریقہ اپنا انداز بدل کے۔ تو جو مربی حضرات ہیں نا جی، ان کے لیے چند باتیں علماء نے لکھی ہے کہ ان میں وہ خصوصیات ضرور ہونی چاہیے، ہمیں بھی غور کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قوت برداشت، حلیمی، حوصلہ بہت ہونا چاہیے، قوت برداشت۔ نبیوں کو اور بالخصوص ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں دی گئی ہیں، بڑا ستایا گیا ہے، تو کیسے برداشت؟ اللہ نے قوت برداشت دی تھی، وہ برداشت کرتے تھے۔ زخم لگانے والوں کو دعائیں نہیں دیتے تھے جی، جو جان کے دشمن تھے، پیغمبر علیہ السلام ان کی جان کے محافظ بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ قوت برداشت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ یقین جانیں، انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ہم اپنی حالت دیکھیں نا، تو وہ 2-4 واقعات سیرت میں ایسے ہیں، میں کئی دفعہ میرے ذہن میں آتا ہے اگر اس طرح کی صورتحال آج ہم میں سے کسی شخص کے ساتھ پیش آ جائے تو ہو سکتا ہے بندہ ویسے دنیا سے پار ہو جائے، برداشت بالکل جواب دے جائے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ حوصلہ، قوت برداشت، حلیمی، یہ بہت زیادہ ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا، اس وفد کے سردار عبد القیس، اشج عبد القیس وفد کا نام ہے، جس علاقے سے آئے تھے، ان کا سردار تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی نا، تو آپ نے اس سے بات چیت ہوئی جو بھی، تو آپ نے اس کی طبیعت و شخصیت کا جو رزلٹ نکالا، نچوڑ شخصیت کا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 باتیں ایسی ہیں، 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ حوصلہ اور برداشت ہے تمہارے اندر، الحلم والانات، حوصلہ اور برداشت، یہ بہت ہونی چاہیے، حوصلہ اور برداشت۔ ایک کسی مدرسے کے محترم اور مدیر تھے، ان سے بڑا انہوں نے کام کیا، افراد بڑے ان کے ساتھ کام کرتے تھے، تو ان سے پوچھا جی آپ نے بندے بڑے جوڑے، بڑے آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بڑی محنت کی آپ نے، تو کیسے یہ اتنے کامیاب افراد آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیسے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ میرا اعتماد توڑتے تھے نا، میں دوبارہ اعتماد کر لیتا تھا ان پر۔ آپ صاحب، یہ بڑی خاص بات ہے کہ جب بھی میرا اعتماد ٹوٹا نا کسی شخص کی طرف سے، میں نے دوبارہ اعتماد کیا، پھر اعتماد ٹوٹا ہے میں نے تیسری مرتبہ اعتماد کیا، پھر اعتماد ٹوٹا ہے چوتھی مرتبہ اعتماد کیا، ہر دفعہ اعتماد ٹوٹنے پر میں نے اعتماد کیا ہے، اور سال لگے ہیں یہ کچھ افراد میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہ قوت برداشت، حوصلہ۔ اور اس کی مثال ایک تاریخ سے دیتا ہوں۔ عباسی خلیفہ، 7ویں خلیفہ مامون لقب تھا، عبداللہ نام تھا ان کا۔ تو خلفاء میں نا کوئی خرابیاں بھی تھیں، لیکن اچھی صفات بھی بہت زیادہ تھی، اچھی خصلتیں بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ ان کا راوی، ان کا کوئی غلام ہی تھا غالباً، عبداللہ اس کا نام تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ خلیفہ نے آواز دی، یا غلام، اندر کمرے میں جہاں وہ بیٹھتا تھا، ایوان لگتا تھا، وہاں بندہ کوئی نہیں تھا، یا غلام، کوئی بندہ نہ آیا۔ اس نے دوسرے دفعہ گرج کر آواز، یا غلام، پھر کوئی بندہ نہ آیا۔ تیسری دفعہ مزید غصے کہا، یا غلام۔ تو ایک ترکی غلام تھا، غلام سمجھتے ہیں اس زمانے میں جو غلام زر خرید وغیرہ، وہ ایک ترکی غلام آ کے نا اندر اس کے وہ ہال میں جہاں بیٹھا ہوا تھا دیوان، وہاں داخل ہو کے نا بولنے لگا، یا غلام یا غلام یا غلام، یار ہمیں روٹی پانی نہیں کھانا پینا آتا، کیا سمجھا ہوا ہم انسان نہیں ہیں؟ 2 منٹ کے لیے تمہارے پاس سے غائب ہو جائے تو بامبا لگا دیتے، بامبا، میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کی بات، بامبا لگا دیتے، یا غلام یا غلام، بالکل ایسے جناب سیدھی سنائی انہوں نے۔ کہتے خلیفہ نے نا سر پکڑ کے نیچے بیٹھا،
تو خلفاء کا جو مزاج تھا اس کے مطابق وہ عبداللہ کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ ابھی سر اٹھے گا نا اس کی گردن اڑانے کا حکم آ جائے گا. تو اس نے سر اٹھایا تو مجھے مخاطب کیا, عبداللہ دیکھو یار, ہم اپنا اخلاق اچھا کرتے ہیں تو یہ نوکروں چاکروں کا غلام اخلاق خراب ہو جاتا ہے, سر پہ چڑھاتے ہیں. سنا ہوا کبھی یہ بدنا ہنس کے بول بو نا کسی ملازم نہ وہ سر پہ چڑھا ہوتا ہے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ رات کو جس وقت چھٹی ہوتی ہے نا فیکٹری, اصل یہ پرانی بات ہے, جب میں نے 12 شہر لگائے ہوئے تھے نا اس زمانے کی بات ہے. مجھے یا اس علاقے میں بڑا نام تھا ان کا, 2 بھائی جن کا میں کام کرتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جب رات کو چھٹی ہوتی نا تو اگر 5-7 بڑی کلاسیکل قسم کی گاڑیاں نکال دینا ان کو جاتے ہوئے تو صبح ٹائم سے آتے ہیں, اور اگر ہنس کے بات کر لینا تو سمجھو اگلے دن فون آیا نا میری چھٹی استاد جی میں نے آج جانا. کہتے ہیں ہمارا تجربہ یہ ہے. بڑے لوگ ایسے کہتے ہیں جی ملازمہ نہ ہنس کے بولو سر پہ چڑھ جانا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا یہ کیوں تنویر بھائی دیکھے ہوئے ایسے لوگ بھی نہ ہنس کے گال کرو نا سر پہ چڑھا ہوتے ہیں, پلا مانچے تو ماننا کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہی بات ہے نا, کیوں جی شریف بھائی ایسے ہی ہے, ایسی بات اتنا ہاتھ میں ملازم یار میں پلا مانسی کرو تو سر پہ چڑھ دیتے یا پھر تیار سر. یہ عام ساری قوم کا یہ قومی مزاج ہے. اب وہ خلیفہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں یار ہم اپنا اخلاق اچھا کرتے ہیں نا تو یہ غلاموں کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے, سر پہ چڑھتے ہیں. ویسے گال کوئی تھوڑی ٹھیک بھی ہے. مجھے میرے کئی دوستوں نے بڑی دفعہ کہا قاری صاحب کہ آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو کوئی بندہ نا آپ کے ساتھ اتنا اچھا کوآپریٹ نہیں کرتا, بندے ٹھیک نہیں ہوتے. میرے کئی دوست ہیں سالہ سال سے میرے ساتھ کام, قاری صاحب کو بھی 2-3 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 12 چلے یہ چلو. میں ویسے بات بتا رہا ہوں, یہ غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 2004 سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور کئی دوست ہیں, بھائی امین ہے, میں یہاں 10-12 سال ہو گئے, 10-11 سال ہو گئے مسجد میں آئے ہوئے, ان کے ساتھ بھی 12. تو مجھے بڑے لوگوں نے بلکہ حتیٰ کہ جی نہیں ویسے تو مسجد میں مجھے 23 سال ہو گئے ہیں, لیکن جب سے رہائش لے کے آیا ہوں وہ 11 سال ہو گئے. مجھے نا بڑے دوستوں نے یہ بات کہی کہ یار تو نا مینجمنٹ کا بندہ نہیں ہے, تمہیں مینجمنٹ کے اصول نہیں آتے. مینجمنٹ کے اصول یہ ہے کہ آنکھیں یہاں رکھو اور جو بات کہنی ہے وہ تمہاری زبان کی نوک پہ ہمیشہ رہنی چاہیے. بندہ طرح نکل جائے بندے کا. تو یار واقعی بات ایسی ہے کہ میں ایسا آج تک نہیں کر سکا. حتیٰ کہ راز کی بات بتاؤں, دسو گا تو نہیں کسی نے جی, میری گھر والی بھی کہتی ہے تو بندے نے چلانا نہیں ہوتا. بھی شیخ بھائی سن لیجیے گا, دسنا نا کسی نے اچھا مارا جی تھوڑے کو ٹھیک ہے, انہوں نے بندے چلانا نہیں ہوتے. ہر بندے نے رعایت نرمی ناکام جی تھی اس معاملے سے. 19-20 گھر یہاں اوپر نیچے کام ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی 19-20 ہوتی رہتی ہے, وہ گھر بھی آواز پہنچ جاتی ہے یہ ہوا تو وہ ہوا. میرے کئی دوستوں نے, بڑے قریبی دوستوں نے ہمیشہ مجھے یہ کہا ہے کہ تمہیں نظام چلانا نہیں آتا, کیونکہ نظام چلانے کے لیے نا بندے کو کرخت ہونا پڑتا ہے, سخت ہونا پڑتا ہے. اور یہی بات وہ خلیفہ مامون صاحب کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں ہم اپنے اخلاق اچھے کرتے ہیں تو غلاموں کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے. تو پھر غلاموں کا اخلاق ٹھیک کرنا طریقہ کی جی آگے دی ڈاڑھ بن جائے بندہ. کیوں شفیق بھائی اینی ہے نا, اب دو پر صاحب ہر بس راکھ بنا دے ہر چیز. لیکن خلیفہ صاحب نے کہا کہ ہم ان کا اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے اپنا اخلاق خراب نہیں کریں گے. سبق یہ ہے, اپنا اخلاق خراب نہیں کریں, پلے باندھنے سے ہوگا. بندے کے ساتھ یا جتنے بھی معاملے ہو جائے نا برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے, برداشت پیدا کریں. یہ مربیوں کے لیے ضروری ہے. تاں صحیح مربے تیار ہونے جے, آپ مربے بیٹھے تھوڑے سامنے کچے پکے جی مربی بن جائے, حوصلہ پیدا کرے اپنے اندر, قوت برداشت پیدا کرے. وہ ٹرکوں کے ٹرک اوپر سے گزر جائیں, اور پلوں کے اوپر سے گزرتے نہیں ٹرک کتنے باری. کئی پل ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ٹوٹا ٹرک گزر جاتا ہے لیکن پل نہیں ٹوٹتا. اللہ کے فضل و کرم سے ان سے مضبوط بن جائے, حوصلہ پیدا کرے, برداشت پیدا کرے اپنے اندر. وہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک نوکر تھا یا نوکرانی تھی, وہی غلام. تو وضو کروا رہے تھے, تو جب شاید پاؤں کی باری آئی اس وقت نا وہ ہاتھ سے برتن گر گیا پانی ڈالنے والا, وہ پاؤں پہ گرا نا, چوٹ لگی, ہڈی نکل گئی یا کیا ہوا,
اور وہ برتن بھی ٹوٹ گیا، برتن بھی ٹوٹ گیا، امام زین العابدین رحمۃ اللہ۔ تو اس نے فٹافٹ زبان سے کہا والکاظمین الغیظ، نوکر نے کہا غصہ پی جانے والا ہے۔ وہ غصہ تو ان کو کہا چلو ٹھیک ہے جی میں نے غصہ پی لیا ہے۔ والعافین عن الناس، آگے قرآن نے کہا معاف کر دینے والے، چلو جی معاف بھی کر دیا، اس نے کہا معاف بھی کر دیا۔ اگلی آیت پوری کی واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا نیکی ہے جو تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ حوصلہ برداشت پیدا کر، بندہ مربی بن نہیں کر سکتا یار، حوصلہ ہمارے اندر یقین جانے واقعی نہیں ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تانوں کو نصیحت کرنا آیا ہوں، یہ ہم سب غور کر رہے ہیں، اپنے آپ پر غور کریں، اپنے کردار پر غور کریں، اپنے رویے پر غور کریں، برداشت ہونی چاہیے۔ اب پیارے پیغمبر کی سیرت بھی سننے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب کچھ ہمیں وہیں سے ملتا ہے جی۔ اور دلیوں کا اجاڑ دے، مدینوں کے کچھ نہیں جگہ بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ان کے اعمال تک، کردار اور سیرت تک جس کی رسائی ہوگی نا، انشاءاللہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کا قدم جتنا نبی، ماشاء اللہ شیخ صاحب آگے کیا خیریت؟ پیٹ ٹھیک ہے اور طبیعت ٹھیک ہے؟ شیر کیسی توڑی ہوں کاک صاحب خیریت؟ اللہ السلام، میں انہیں دیکھا تھا نا، انہوں نے کہا کہ جس کا قدم جس قدر زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے نا، وہ اتنا سعادت مند ہے، اتنا خوش نصیب آدمی ہے، اور جتنا اس کا قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے دور ہے نا، اتنا بدبخت آدمی ہے۔ تو اپنا نام خوش بختوں میں شامل کروانا ہے، کامیاب لوگوں میں شامل کروانا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، قربت اختیار کرنا۔ وہ آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ جو ہم مکے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں، آپ 10,000 کا لشکر تیار کر رہے تھے۔ ایک صحابی تھے حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط لکھ کے نا پیش قدمی کی اطلاع دے دی، بھیجا وہاں خط، ایک عورت لے کے جا رہی تھی، وہی آ گئی، نبی علیہ السلام نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کو، غالباً حضرت عمار بن یاسر تھے، 3 صحابہ تھے، بھیجا بھی جاؤ روضہ خاک ایک جگہ ہے، وہاں ایک عورت ملے گی، اونٹ پر سوار ہوگی، ہودج کے اوپر بیٹھی ہوگی، تو اس کو روک، اس کے پاس خط لے کے آؤ۔ وہ لمبا قصہ ہے، خط لے آئے، اس سے لا کے نبی علیہ السلام کو دیے، کھولا نہیں انہوں نے، دیکھیں راز، نبی علیہ السلام نے خط لانے کا کہا تھا، کھولنے کا نہیں کہا، امانت اللہ کے نبی خط۔ آپ نے خط کھولا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ بھی تھے۔ تو خط لکھا جی یہ خط حاتب بن ابی بلتع کی طرف سے سرداران قریش کے نام بھیج رہا ہوں، اور ادھر سے تیاری لشکر کی ہو گئی ہے، ہم عنقریب پہنچنے والے ہیں، تو سنبھالا کر لو، اپنا بچاؤ کر لو۔ نبی اسلام حیران، صحابہ حیران، حضرت حاتب بیٹھے ہوئے تھے، وہ حاتب یہ کیا ہے؟ کہنے کہ اللہ کے رسول مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا، میرے وہاں کچھ رشتہ دار تھے، یہ مکے والوں کو بڑا ستاتے تھے، تو میں نے ان کے لیے ان کا دل نرم کرنے کے لیے نا یہ خط بھیجا تھا، مجھے پتا ہے کہ اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یقین تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی طبیعت کے تھے، آپ کو علم ہے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں گردن اڑا دوں اس منافق کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے عمر، حوصلہ کرو، حوصلہ کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بدری صحابہ میں سے، اور بدری صحابہ کو بدر والا دن اللہ نے آسمان سے خصوصی نظر سے جھانکا تھا، اور انہوں نے کہا تھا آج میں نے، اللہ نے فرمایا تھا سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اب حوصلے اور برداشت کی یہ چھوٹی مثال ہے بھائی، کتنا بڑا ایک خطرناک ایک قدم اٹھایا گیا تھا لشکر اسلامی کے خلاف، ریاست اسلامیہ کے خلاف، نبی علیہ السلام کو برداشت ہے کہ نہیں؟ ہے مثال ایسی کہ برداشت ہے؟ فوجی راز جا، فوجی راز، یہ فوجی راز زیادہ ہم اور خطر حساس ہوتے ہیں، اس لیے ایک تو بات یہ ہوگی حوصلہ اور برداشت پیدا کر، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا جی، ایک دفعہ اعتماد ٹوٹا تھا، پھر اعتماد کرنا، پھر ٹوٹا تھے پھر کر لیں، پھر ٹوٹے تھے پھر کر لیں، پھر ٹوٹے تھے، چلو کوئی بات نہیں، انسان ہے۔ حدیث بھی ہے ویسے تو کہ ایک سلاخ سے بندہ 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، کئی لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، یعنی ایک بار میں ڈانگ مارا ہے، میں دوبارہ ایک بار منہ نہیں کرنا۔ وہ کسی نے کہا تھا وہ پانی سے بچھو بہتا آ رہا، اس کو نکال رہا تھا، جب نکالا نا تو جس چیز کے ساتھ نکال رہا تھا وہ اس کے اوپر آ کے اس کو ڈنگ مار دیا، ڈنگ مارا،
وہ پھر گر گیا، وہ نکالتا تھا، وہ ڈنگ مارتا تھا. کسی نے کہا یار جان چھڈ بھی دیں کنے ڈنگ کھانے، انہوں نے کہا یہ ڈنگ مارنے نہیں ہٹتا تھا، میں اپنے کموں نہیں ہٹنا. اور یہ حوصلہ پیدا کر ایک تو بات. پھر یہ بات بھی ہے میرے عزیز دوستوں اور معزز خواتین، معاملات میں دوسروں کے ساتھ، وہ ملتی جلتی بات ہی ہے لیکن اس کے لیے مثالیں بھی ہیں. معاملات میں دوسروں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا. نرمی. نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کے، یہودی آپ کو پتا ہے تھے ہی بڑے بے ایمان. اب بھی جو یہودی ہے نا دنیا کا سب سے بے ایمان قوم ہے، سب سے بے ایمان اول درجے کے. مسلمانوں کے نمبر 1 جو دشمن ہے وہ یہودی ہے، یہ یاد رکھیں بات. اور یہ سبق یاد رکھنے کا ہے، آگے یاد کروانے کا ہے بچوں. دنیا میں ہمارے نمبر 1 دشمن کون ہے؟ وہ اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں دنیا میں نمبر 1 دشمن ہمارے مسلمان ہیں. اچھا وہ سبق نہیں بھولتے اور ہمیں یاد نہیں ہوتا. یہ بھی تربیت کا حصہ ہے، بتانا دشمن کی پہچان کروانی، دشمن کون ہے ہمارا. اچھا وہ اس نے آگے نبی علیہ السلام سے سلام کہا تو سلام کرنے کے بجائے اس نے کہا السلام علیکم، بد دعا دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن لیا اور انہوں نے غصے سے اس کو کہا وعلیک السلام واللعنہ، اور بڑے غصے سے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے. تو وہ چلا گیا بندہ. تو آپ نے پوچھا پیاری عائشہ کیا ہوا تھا اتنے غصے میں؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کی سنی نہیں کیسی بک بک کی، اس نے کیا کہا؟ اب بھی وہ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاری عائشہ تو کیا تو آپ نے میری بات نہیں سنی، میں نے کیا کہا تھا؟ اب فرق دیکھیں، وہ غصے اور نبی علیہ السلام جن کے لیے اس نے وہ نازیبا الفاظ بولے تھے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈی سے بھی. آپ نے فرمایا عائشہ پیاری عائشہ میری بات نہیں سنی آپ نے، میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے صرف بالئی کہہ دیا تھا. سپ بھی مر جائے سوٹا بھی جی ساڈے کو سپ بھی نہیں مرتا تو چھوٹا توڑ لینے سے. اکثر ایسا ہوتا ہے، معاملہ خراب کر لیتے ہیں، وہ وہیں کے اور خطرناک صورتحال بن جاتی ہے، وہ چھوٹا بھی توڑ لیتے ہیں. اچھا آپ نے پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وقت جو باتیں سمجھائی نا، مختلف روایات کے اندر اس کے الفاظ آئے ہیں. آپ روایت دیکھیں پیاری عائشہ، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ بڑا ہی نرمی کرنے والا ہے، نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، نرمی پر جو نعمتیں دیتا ہے وہ سختی پر نہیں ملتی. صحیح بتائیں جو زمین ہے وہ نرم اچھی ہوتی ہے یا سخت اچھی ہوتی ہے؟ جی نرم سخت میں. ہم نے وہ مسجد وہاں ہیر گاؤں میں جو بنائی ہے نا، بھائی مختار یہاں بیٹھے ہوئے تھے، شاید آگے پیچھے ہو جائے. اب تجربہ ہوا بڑی سخت زمین تھی. ہم نے پہلے ٹھیکہ کیا کہ یار بنیادیں کھود دیں، ایک دیہڑی کام کر کے نا. تو وہ بلکہ میرے بھائی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں. یہ ہماری جس خالہ نے وہ زمین کی جگہ وقف کی، یہ ان کے داماد بھی ہیں میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں ان کو. اچھا وہ بندے نا بھاگ گئے، نہیں جیسی کام نہیں کرنا، ایک دن کی مزدوری بھی نہیں دی، واپس نہیں آئے. اگلے دن اور تو سخت زمین جو ہے وہ پسندیدہ کام کرنے والے بھی کہتے ہیں ساڑی باواں رہ گئی ہیں. فرمایا اللہ نرمی پر وہ نعمتیں دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، نرمی جو ہے یہ چیزوں کو 4 چاند لگا دیتی ہے. یہ ترجمہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی سے اس حدیث کا ترجمہ سنا. 4 چاند لگا دیتی ہے، یہ اس کو مزین کر دیتی. اور جو سختی ہے ولا ينزع من شيء الا شانه، جس سے نرمی ختم ہو جائے، اس کی جگہ پہ سختی آ جائے، وہ چیز داغدار اور عیب دار ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ ان سے نرمی ختم کر دیتا ہے. تو نرمی مزاج میں، طبیعت میں مزاج میں نرمی ہونا یہ بھی ایک صفت اور خوبی ہے. کن کے لیے یہ کس پہ ہونی چاہیے یہ خوبی؟ مربیوں میں، جنہوں نے مربے تیار کرنے ہیں. جی مربع بھی نرم پھر ہو جاتا ہے نا، شیرہ پہنچتا ہے مربع بھی نرم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ 2-3 باتیں ہیں ملتی جلتی ہیں، اس کو جس طرح علماء نے کھول کے بیان کی ہے میں بھی اس طرح بیان کر رہا ہوں. دل میں رحم ہونا چاہیے، رحم دلی ہونی چاہیے. رحم دلی، اور رحم دلی اس وقت نہیں ہوتی جب کوئی آپ کے سامنے رحم کی اپیل کر رہا ہو تو آپ رحم کریں. رحم دلی وہ ہوتی ہے جو خود اندر سے امڑ رہی ہو.
مطالبے کے بغیر، وہ رحم دلی ہوتی ہے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ اپنا عذر شروع کیا نا، عذر شروع کیا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو بڑی شان دی ہے، ہم ہمیشہ غلطی پر رہے، اور معافی مانگنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی گویا زبان ہی پکڑ، ہاتھ منہ پر، یہ مطلب ہے بس بس پر یار، لا تثریب علیکم اليوم، اتنی بات بھی نہیں پوچھوں گا کہ تم نے یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، یہ بات کرنے کی گنجائش نہیں۔ ان بھائیوں کو یہ لفظ نہیں کہنے دیے کہ یار ہمیں معاف کر دو، پہلے ان کی پھر کہا اللہ تعالیٰ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یہ نے کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یار سے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، میں جو جی میرے کو میرے بھرا ہے میں معاف کرتا، میں بدلہ نہیں جائے، میں یہ نہیں کیتا وہ نہیں کیتا، یہ بھی نہیں کہا اللہ تمہیں معاف کر دے، گویا کہا یہ کہ میرے تم قصوروار نہیں ہو جو میں تمہیں معاف کروں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کر دے۔ یہ تھا القلب الرحیم، رحم دلی، یہ ہوتی ہے رحم دلی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے نوجوان قوم میں اسلام آیا نا، ہم کچھ نوجوان نبی علیہ السلام کے پاس مسجد نبوی میں پہنچے تو وہاں 21 دن ہم نے قیام کیا، 21 دن تک، تو قیام کے 20 دن ہو گئے تو ہمارے دل نہ اداس ہو گئے، گھروں سے گھر جانے کو اب جی چاہ رہا تھا، لیکن ہم نے اظہار نہیں کیا نبی علیہ السلام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نا ہماری حالتیں دیکھ کر محسوس ہونے لگا کہ انہوں نے گھر جانا ہے، تو خود ہی کہا چلو بھائی گھر، پیچھے پوچھا ہمیں تمہارے گھر کون ہے، کسی نے کہا جی میرے ابو امی ہیں، کسی نے کہا بچے بیوی ہیں، کسی نے کچھ، سب نے بتایا، سب سے پوچھا تو پیچھے کون ہے تھوڑا، ہر ایک سے آپ دیکھیں یہ کہاں نبی علیہ السلام شان کتنی، اور کہاں لوگوں کے ذاتی معاملات میں دلچسپی، سب نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ چلو پھر تیاری کرو، جتنے ٹائم پر جو نماز تم نے یہاں پڑھتے ہوئے میں دیکھا ہے نا، وہاں جا کے اس ٹائم پر وہ نماز پڑھنا، اور سنو نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہاں سے علماء نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام میں رحم دلی بہت زیادہ تھی، اس سے پہلے کہ وہ چھٹی مانگتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ یہ گھر جانا چاہتے ہیں، آپ نے خود ہی ان کو روانہ کر دیا۔ اس لیے حضرات یہ رحم دلی، یہ 2-3 باتیں، اس کے علاوہ کافی تفصیلات کتابیں میں موجود ہیں، میرے دل میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، یہ بنیادی چیزیں بالکل جو ہر مربی میں ہونی چاہیے۔ تعلیم و تعلم کے حوالے سے میں ایک واقعہ چھوٹا سناتا ہوں۔ ایک دوست نے بتایا کہ حکومت پاکستان کے زیر اہتمام نا اساتذہ کی ایک ورک شاپ ہو رہی تھی، جس میں انہوں نے مختلف ممالک سے بڑے بڑے ماہرین بلائے ہوئے تھے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں گفتگو کے حوالے سے، پھر آگے 1-2 اعلانات ہیں۔ تو وہاں ٹیچر ٹریننگ ہو رہی تھی، تو مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہی۔ جاپان کے ایک ٹرینر تھے، ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے جاپان سے بھی ایک ماہر تعلیم آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو گفتگو کی، سوالات ہوتے رہے، سوالات کے سیشن میں وہ کسی معلم نے کہا کہ جی غصہ بڑا آ جاتا ہے، پھر بچے حرکتیں اس طرح ہی کرتے ہیں۔ اب میری تو کیفیت بھی یہی ہے، ویسے بچوں کی حرکتوں میں غصہ مجھے بھی بڑا آتا ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، حقیقت ہے، میں یہ نہیں کرتا، طبیعت ایسی ہے کہ بچوں کی حرکتوں میں غصہ، میں کل صاحب وغیرہ کے سب کو بتایا ہوا ہے جو مجھے غصہ آتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے۔ خیر وہ انہوں نے اپنی بتایا کہ بچے شرارتیں بہت کرتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، سوالات ہوتے رہے، جواب ہوتا رہا، تو بالآخر وہ ٹرینر کہنے لگا کہ اگر آپ کی طبیعت جو غصہ زیادہ ہے نا، کنٹرول نہیں ہو سکتا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، پھر آپ یہ کام، ذوالفقار صاحب ماشاء اللہ بیٹھے سارے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، جی کیا حال ہے آپ کا؟ ہمارے بچے صاحب خیریت ہے؟ گستاخی پر کسی بات کو معمول نہیں کرنا ہے، میں سمجھانے کے لیے اپنے ساتھ بات کروں، میں نے اپنی بات آپ کو بتا دی ہے۔ تو اس نے کہا اگر آپ کا غصہ کنٹرول نہیں ہو سکتا تو یہ کام پھر کیا کریں، چھوڑ دیں، یہ کام نہ کریں۔ ابھی حوصلہ اتنا ہونا چاہیے، رحم دلی اتنی ہونی چاہیے، دریا دلی بہت زیادہ ہونی چاہیے انسان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ ہمیں ان سب باتوں جو چند جو قیمتی باتیں ہیں، جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، یہ کتاب و سنت کی باتیں ہیں، ان سب پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا ہے۔ یہ تربیت کے جو تقاضے ہیں بچوں کی تربیت کے، یہ ہمیں سمجھنے کی، انہیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع تو خاصا لمبا ہے،
لیکن یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ، ہمیں اپنی ذمہ داری کو ہر وقت اپنے کندھوں پر محسوس کرنا چاہیے، اور اس کی ادائیگی کے لیے خلوت میں بھی ہمیں کبھی اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی گال نہیں، ہر وقت پورا کریں. اور اس کے ساتھ پھر نرمی، طبیعت کے اندر حوصلہ، برداشت وغیرہ، یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہو سکے گا. یہ ایک اعلان تو یہ ہے کہ ہمارا جو مدرسہ عثمان بن عفان ہے، یہ شروع سے ہم نے یہی نام رکھا تھا. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کا نام عثمان بن عفان اسلامک انسٹیٹیوٹ ہم نے رکھ دیا ہے مشورے کے ساتھ. شعبہ حفظ کے ساتھ ساتھ یہاں علوم اسلامیہ کی ایک کلاس کا آغاز پچھلے 6 ماہ پہلے کیا تھا، 4 ماہ کلاس جاری رہی. یہ اعلان آپ کو صرف اطلاع کے لیے نہیں دے رہے، بلکہ اس اعلان کے جس طرح ہم نے یہ پروگرام بغیر اشتہارات کے کیا ہے، منعقد کیا ہے اور آپ تشریف لائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو اب اعلان کرنے والا ہوں، آپ میرے سارے دوست احباب جو ہیں اس اعلان کا اشتہار بن جائیں. یہ میری خواہش ہے. یہاں علوم اسلامیہ کی پہلے سال کی کلاس کا آغاز ہوا تھا، چند بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، 6 بچے تقریباً پڑھ رہے ہیں، زیر تعلیم ہے. پھر ہم نے کچھ بعض انتظامی کاموں کی وجہ سے چھٹی کر دی اور ان سے کہا تھا کہ ہم دوبارہ پھر شروع کریں گے. آج ہے 6 تاریخ ہے، ہفتہ ہے. 2 ہفتے بعد انشاءاللہ عزیز اس مہینے کے 3 ہفتے گزر جائیں گے تو 4تھا ہفتہ جب شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تاریخ دیکھ لیں آپ ذرا. تو اس سے ہم اپنے علوم اسلامیہ کی کلاس پھر باقاعدہ پھر سے شروع کر رہے ہیں، وہی بچے یہاں. اور اس کا جو ہمارا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے آپ بھی کریں، 6 سال کا یہ پروگرام ہے جس میں علوم اسلامیہ کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری پڑھائی جائیں گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ پچھلے ہفتے بھی یہاں ایک پروگرام ہوا، والدین میں سے کئی شریک ہوئے، کئی نہیں آ سکے. تو سوالات ہے جی آپ نے تو علوم اسلامیہ پڑھا دینے ہیں تو بچے کھائیں گے کہاں سے؟ مسجد پہلے کام ہے، مسجدیں کمائی کہاں سے کریں؟ اس موضوع پر جو بات ہوئی، اس کے لیے ہمارے ذہن میں باتیں، ادارے میں، اس انسٹیٹیوٹ میں علوم اسلامیہ کے ساتھ ساتھ جو جدید ہمارے معاشرتی علوم پڑھائے جا رہے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، وہ بھی اس کے ساتھ پڑھائے جائیں. ہم اصل میں 8ویں پاس کرنے والے بچوں کو داخل کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں گے. آپ کے رشتہ داروں میں، قرب و جوار میں جو 8ویں بچے پڑھ چکے ہیں، ذہین ہیں، محنتی ہیں، آگے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہاں انتظام ہو. علوم اسلامیہ کے ساتھ ساتھ یہ گریجویشن تک، BA تک تعلیم ساتھ جاری رہے گی 6 سالوں میں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ مختلف سکلز ہوتی ہیں، مہارتیں ہیں، مختلف کئی فن ہیں، فنون، ان کے سکھانے کا بھی ہمیں ایک دوست نے، ذہن میں نہیں تھا، مشورہ اسی پچھلی نشست کے دوران ہوا. حافظ صاحب بھی وہاں موجود تھے اس دن، اور کئی دوست یہاں موجود تھے. انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ایک ٹیبٹا ایک ادارہ ہے، ایک فنی تعلیمی بورڈ ہے، وہ اگر آپ اپنے پاس انتظام کرتے ہیں مختلف مہارتوں کو سکھانے کا، کئی ہیں. انہوں نے کہا یہ فریج ایسی ٹھیک کرنا ہے، یہ واشنگ مشین خراب ہو گئی اسے ٹھیک کرنا ہے، گھر کے کتنے سارے کام ہیں اپنے گھروں کے، پھر لوگ بھی بہت سارے کاموں کے گھروں میں ضرورت پڑتی ہے، بندہ وہاں سے لے کے آتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ ہمارے یہاں باہر، بھائی نے ایک چھوٹا سا اشتہار لگایا ہوا ہے کہ کھڑکیاں دروازے گھروں کے مرمت کروانے ہو تو میرے ساتھ رابطہ کریں مثلا. اور اس طرح کی بہت ساری مہارتیں ہیں جو انسان خود کام کئی قسم کا پڑھا لیں، روٹی کمانے کے لیے سلائی مشین ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، سلائی کرنی ہے، ہر قسم کی اس طرح کی چیزیں. گورنمنٹ ان اداروں کو جہاں یہ مہارتیں سکھائی جاتی ہیں سپورٹ کرتی ہے. خود مجھے بھی اس بات کا علم تھا لیکن اس وقت ذہن میں نہیں تھا، دوست کو یاد کروانے پر آ گیا. بہت سارے ہمارے ایسے ادارے ہیں جہاں کے بچے وہاں سے سیکھتے ہیں اور وہ سند دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. بڑی دنیا ہے اس وقت، بڑی دنیا ہے، بڑے بڑے نام ہیں جو ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے بڑی اپنے بچوں کے لیے محنت سے کمائی کی ہے، پڑھایا بھی ہے، تعلیم بھی دی ہے، تربیت بھی کی ہے، رزق حلال بھی کما کے کھایا. یہ 3 چیزیں انشاءاللہ عزیز تربیت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ تربیت کے بغیر تعلیم اس کا کوئی فائدہ نہیں. تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم جو علوم اسلامیہ کی تدریس ہے اور جو جدید علوم ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں پڑھائے جا رہے ہیں، نمبر 2. نمبر 3 مختلف وقتوں میں مختلف مہارتوں کے کورسز جہاں کروا کے انشاءاللہ 6 سال میں اپنے بچوں کو تعلیم میں مہارت تربیت کے ساتھ ساتھ وہ پوری انشاءاللہ کی جائے گی. یہ کام بھائیو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا.
ہم انتظام اس کا پورا کر رہے ہیں. ٹھیک 2 ہفتے کے بعد جو کلاس پہلے جاری تھی وہ اس کو شروع کر کے ہمیں طلباء کی بھرتی کروانے کی آپ سے استدعا کر رہے ہیں. آپ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد ہمارے دست و بازو بن سکتے ہیں. اور یہ تعلیم جس طرح اسکولوں کالجوں میں فیسوں کے ساتھ یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ ذہن میں رہے یہ تعلیم بھی فیس کے ساتھ ہوگی. رہنے کا بندوبست کوئی نہیں. علاقے کے بچے آئیں گے، صبح جو بھی ٹائم ہوگا 7، 7:30، 8 بجے کا، اس سے لے کر تقریباً 5، 5:30 بجے تک. بلکہ اس میں ایک چوتھی چیز جو بہت اہم ہے، سارا دن پڑھنے کے ساتھ انسان کی صحت پر بھی کافی اثرات ہوتے ہیں. جو فزیکل فٹنس ہے، جسمانی صحت کے لیے بھی یہاں اس کا بھی انتظام انشاءاللہ کرنا ہے. پچھلے جمعے جو ہماری یہاں انتظامیہ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ سارے موضوعات زیر بحث ہے. دن بھر میں بچوں کی خوراک کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں انہیں بھی یہاں انتظامات اس کا کر رہے ہیں. اور اسی طرح صحت کے حوالے سے جو بنیادی ضروریات ہیں اس کا انتظام بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں. جسمانی، میں جب پڑھتا تھا دارالعلوم میں، شروع میں تو نہیں تھا لیکن آخری سالوں میں ہمارے استاد مولانا خالد صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جہاد افغانستان میں 1999 میں جلال آباد کے مہاد پر شہید ہوئے تھے، تو اس سے ان کی شہادت سے پہلے 1986، 87، 88 وغیرہ میں، بلکہ اس کے بعد بھی کئی سال تک مدرسہ رحمانیہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد جسمانی فٹنس کے لیے جو مارشل آرٹس ہے اس کا وہاں انتظام موجود تھا. ابھی مطلب آپ کے تحت اس جو کوچ آتے تھے ان کی فیس یا ان کی تنخواہ طلباء کی جیب سے جاتی تھی، مدرسے کے اوپر اس کا بوجھ ڈالا تھا. تو یہ ساری تعلیمی سے بڑے مناسب اخراجات کے ساتھ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں. علوم اسلامیہ، اس کو نوٹ کر لیں. نمبر 1 جو معاشرتی علوم ہمارے رائج علوم ہیں جن کے لیے اسکول، کالج، اکیڈمی کھلی ہیں. 2 نمبر 3 جو مختلف مہارتیں ہیں، 6 مہینے کے کوئی کورس ہیں، 4 مہینے کے مختلف وقتوں میں، کسی سال میں کوئی کورس ہوگا، کسی سال میں کوئی کورس ہوگا. اور انشاءاللہ اس کی جو سند ہے کہ بندہ یہ واقعی اس فن میں ماہر ہے، یہ جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے فنی تربیتی بورڈ وغیرہ، انشاءاللہ ہم رابطہ کریں گے، اس سے وہ سند بھی دیں گے. کسی جگہ پر جا کے اگر اس سے اپلائی کرنے کی بھی انشاءاللہ، یار بندہ ویسے ہی بھوکا نہیں مرتا. میں نے ویسے اپنے دوستوں سے کہا تھا یار علوم اسلامیہ پڑھنے والے بندے کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہو کہ وہ بھوکا مر گیا ہے یا انہیں کبھی خودکشی کی ہوگی؟ سنا ہے کبھی؟ کہتے نہیں. میں کہ قرآن اور حدیث کی برکت ہے. قرآن حدیث صحیح پڑھنے والا تو جدو پھر مربع صحیح تیار ہو جائے، مربیاں دی گفتگو ہو رہی ہے تو پھر وہ بندہ خودکشی نہیں کرے گا اللہ کے فضل. اور دنیا دوسرے بچوں کی جانب، لوگوں کی جانب بچاتے ہیں. یہ ہمارے لوکو ورشا مدرسے کا ایک طالب علم، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، ٹرین گزر رہی تھی، ایک بندہ ادھر سے آ رہا تھا، قریب تھا کہ وہ اس ٹرین کی زد میں آ کے بیچارہ وہ مر جاتا. اس طالب علم نے، نوجوان تھا بھی، 18-20 سال کے درمیان تھا، اتنے نہ پہلے سب، وہ پیچھے سے بھاگا آیا زور سے اس کو دھکا دیا. وہ بیچارہ جو ٹرین کی رینج میں تھا وہ اس کے لائن کے پار جا گرا اور یہ بچانے والا خود ٹرین کے نیچے آ گیا. ہمارے مدارس میں ایسی ٹریننگ ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم، دوسروں کی جانوں کے محافظ بنتے ہیں. تو یہ خودکشیاں کرنے والے لوگ نہیں اللہ کے فضل ہے، یہ جانوں کے محافظ ہیں، دوسروں کی جانوں کے محافظ ہیں، اپنی جانوں کے محافظ ہیں. یہ بچوں کو، بیوی کو، والدین کو اچھے طریقے سے پال پوس دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو خیر یہ 4 چیزیں جو فزیکل فٹنس ہے ساتھ، اس کے لیے بھی یہاں پروگرام ہوگا انشاءاللہ. یہ 4 چیزیں. نمبر 1 پھر سارے اعلان کو دہراتا ہوں، مدرسہ عثمان بن عفان کا آئندہ عثمان بن عفان اسلامک انسٹیٹیوٹ، پہلی بات. دوسرا اس میں 8ویں پاس بچوں کو لیا جائے گا، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں، یہ 6 سال پڑھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور اس کے لیے پچھلے 6-8 ماہ سے مسلسل محنت جاری ہے اساتذہ کے ساتھ رابطے وغیرہ کے سلسلے میں. اور اس کے ساتھ یہاں جسمانی صحت کے حوالے سے بھی سارا ہوگا، دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام ہوگا اور مہارتیں مختلف جو وہ سکھائی جائیں گی. لیکن یہ تعلیم ساری پیسے کمانے کے لیے نہیں ہو رہا، پیسے لیے جائیں گے اور وہ طلباء پر خرچ ہوں گے اور اس سے زیادہ خرچ ہوں گے، اس سے زیادہ خرچ ہوں گے. اصل کم از کم کسی ایک بچے کو اسکول اکیڈمی وغیرہ پڑھائیں تو کتنی فیس ہوتی ہے ویسے صرف بتاؤ کم از کم نارمل سے؟ صرف اکیڈمی، اسکول کی بھی ساتھ ہو دو، چلو 2,500-3 ہزار. تو بس آسان پیکج ہوگا انشاءاللہ، پیکج زیادہ مشکل اور بھاری نہیں ہوگا. بس ایک تو آپ دعا کریں، دوسرا اس کام کے دست و بازو بنے، یہ ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں. اس کام کے ساتھ اپنا حصہ ڈالیں، طالب علم تیار کریں. پہلی کلاس میں داخلہ ہوگا سر، پہلی سے مراد 9ویں کلاس اسکول کی اور مدرسے کی ہماری پہلی کلاس ہوگی.
10ویں 11ویں 12ویں پھر عالم داخل کر رہے ہیں. سارے بھائی اس کو ذہن میں رکھیں. تو آپ سے دعا ہے، آپ سے جتنا وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں حسنات میں شامل فرمائے. گفتگو کے حوالے سے کوئی سوال وضاحت ہو تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ٹائم کافی میں نے آپ کا لے لیا ہے. یہ جو آخری اعلان ہے، آپ اس اعلان کو بھی اپنے سینوں میں جگہ دے کے ساتھ دے کے جائیے گا. اس کام میں ہماری اللہ تعالیٰ کی مدد، ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں اور آپ سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں گے. رزلٹ رہتا ہے ابھی طلباء کا، وہ قاری صاحب سارا